السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 965واں سبق ہے۔ محترم دوستو، پچھلے جمعہ کو ہمارے جو مسجد کے صدر صاحب ہیں ان سے ایک مسئلے پہ میری بات چیت ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں امام جب خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے، اس کے بعد میں دونوں خطبوں کے درمیان بہت سارے لوگ وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اتنے زور سے مانگتے ہیں کہ بازو والے کو بھی سنائی دے رہا ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں آپ تھوڑا سا وضاحت کیجئے، کلیئریفائی کیجئے، تاکہ امت کو پتہ چل سکے کہ بھئی ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور صحیح عمل کیا ہے۔ اصل میں میرے محترم دوستو، سب سے پہلے تو ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ ہے واجب، اور جب جمعہ کا خطبہ واجب ہے تو خطبے کے وقت میں پورے دھیان سے، پورے توجہ کے ساتھ میں خطبے کو سننا یہ بھی واجب ہے۔ اور حدیث ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جمعہ کے دن 2 فرشتے مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد میں آنے والے ہر ایک کا نام لکھتے ہیں۔ ان کے پاس میں دفتر ہوتا ہے، اس کے اندر ہر ایک کا نام لکھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی امام خطبے کے لیے ممبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو وہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی امام اب خطبے کے لیے بیٹھ گیا، اس لیے اپنے دفتر کو سمیٹو اور خطبے کو دھیان توجہ کے ساتھ میں سنو۔ تو وہ فرشتے بھی اپنا کام چھوڑ کر پورے دھیان سے، پورے توجہ کے ساتھ میں امام صاحب کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، واجب عمل ہے نا، اس لیے حکم ہے اس کو دھیان سے سنا جائے، توجہ کے ساتھ میں سنا جائے، پوری یکسوئی کے ساتھ میں سنا جائے کہ امام خطبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی جو بیان کر رہا ہے۔ اب رہا دعا کا مسئلہ، تو کسی حدیث میں میرے تو آج تک پڑھنے میں یہ نہیں آیا ہوا ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان میں دعا مانگنا چاہیے، لیکن یہ میں نے ضرور پڑھا ہوں کہ علماء نے جمعہ کے دن قبولیت دعا کے جو اوقات لکھے ہیں کہ بھائی جمعہ کے دن بہت سارے اوقات ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں نہیں ہو سکتی ہے۔ ان میں سے دونوں خطبوں کے درمیان کا بھی یہ وقت ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، آپ اس میں دعا کر سکتے ہیں۔ اب میرے محترم دوستو، دعا جو ہے نا، دعا اصل میں دعا کے معنی آتے ہیں پکارنے کے۔ تو دعا آپ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکاریے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دل سے پکارو، دل سے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی شعر کے اندر اس بات کو کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے اللہ کو پکارو، کیا مجال ہے کہ تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے جو لوگ قبولیت دعا کے لیے وظیفے مانگتے ہیں کہ بھئی میری دعا قبول ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ، اس کے لیے کوئی آگے پیچھے پڑھنے کے لیے عمل، یہ میرے آج تک لاجک سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ میری جو دعائیں قبول ہوتی ہے، بتاتا ہوں میں آپ کو آگے۔ بہرحال ابھی ٹاپک ہمارا یہ چل رہا ہے، تو دعا جو ہے وہ دل سے مانگنے کا عمل ہے۔ اب چونکہ ہم ہیں انڈین، ہم ہیں ہندوستانی، تو جیسے ہمارا ہر دین کا عمل نرالا ہے اور ہر چیز ہماری انڈین ہے، کیونکہ پیور ہم نے 100% اس کو قرآن حدیث والا آج تک بننے نہیں دیے، چاہے ہماری عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو بھلا دعا کو ہم کیسے بننے دیں گے؟ اسی لیے آپ دیکھو نا، ہمارے یہاں پہ دعائیں بھی جو ہوتی ہے نا، اسی فارمل ہم نے دعا کو بنا دیا ہوا ہے۔ دعا میں شاعری ہو رہی ہے، دعا کے اندر شاعری چالو ہے، دعا میں ردیف قافیہ، دعا کے اندر قوالی بھی چل رہی ہے، دعا کے اندر چیخ پکار چلا، یعنی سمجھ میں نہیں آتا میرے، دعا ہو رہی ہے کہ تماشا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے یہ دعا کے نام پہ؟
اور شاعری جو کرتے ہیں نا لوگ شاعری، وہ میرے آج تک لاجک سمجھ میں نہیں آیا. اے اللہ، ہم گناہوں کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں اور تو اپنے رحمت کی رسی ڈال کر ہم کو نکال لے. کیوں اللہ تعالیٰ کو یہ مثال دے کے سمجھانا ضروری ہے کیا؟ سمندر، رسی، ارے آپ سادے سمپل الفاظ میں بول سکتے ہیں اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، تو اپنی رحمت میں ہم کو لے لے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم کو نیکی والے راستے پہ چلا. یہ سادے سمپل الفاظ ہے، لیکن نہیں، انڈین دعا ہے نا، وہ قوالی ضروری ہے اس کے اندر. تو قوالی ہو رہی ہے دعا میں، چیخ پکار، اور بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، میں جب سنتا ہوں دعا کے اندر تو میں سوچتا ہوں، میں ارے بھائی تم دعا مطلب کیا ہے؟ یہ دعا کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ پبلک کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے؟ ارے اللہ سے جب مانگ رہے ہو تو وہ تمہارے دل سے نکلنا چاہیے، عرش کو ہلانا چاہیے اس دعا نے، تو وہ دعا ہے. تو وہ دعا میں کوئی اپنے ہاتھ جو ہے سر سے اوپر اٹھا رہا ہے، کیا کر رہا؟ مسجد کا پنکھا کھینچتا کیا نیچے؟ ارے بس بابا بس. کس کے ہاتھ جو ہے ایک دم ایسے اوپر اٹھ رہے ہیں، منڈی ایسا ہلا کے وہ دعا کر رہا ہے. ارے مت ہلو رے بابا، تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تیرے کو کیا لگ رہا تو یہاں بیٹھے منڈی ہلا کے اللہ کے عرش کو ہلا دیں گا اوپر تک؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. صحابہ اکرام باہر انتظار کر رہے ہیں، اور آپ کی دعا کے الفاظ یہ ہے، اے اللہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کیا. یہ مٹھی بھر لوگ جمع کر کے میں لے کر آیا ہوں، میرا کام تھا ان کو میدان میں کھڑے کرنا، ان کو کامیاب کرنا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب ان کو کامیاب بنا دے. اگر تو نے ان کو کامیاب نہیں بنایا، قیامت تک بھی اس سرزمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اور وہ جو دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، انہوں نے ایک تاریخ لکھ دی. اس 313 جو صحابہ تھے ان کے نام پر ایک تاریخ لکھی گئی کہ اب ان کے بعد جو بھی آنے والا ہے وہ ان کی قربانیوں میں ان کے برابری کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ کتنی ہی قربانیاں دے. میرے محترم دوستو، وہ اس دعا کا اثر اور صحابہ اکرام کی دعائیں اور اللہ والوں کی اگر ہم دعاؤں کو دیکھیں گے، مجھے یاد ہے میں نے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ واقعہ سنا تھا. ہمارے مولانا پرانوں میں اکثر یہ بتایا کرتے تھے، بولے میرا جوانی کا زمانہ تھا، دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے، نئے تو جوش میں تھے. تو ایک اجتماع کے اندر ایک بھائی، ایک دادا، وہ آ گیا اور آ کے کہنے لگا یہاں کوئی اجتماع نہیں ہوگا، یہاں کوئی بیان نہیں ہوگا، یہاں کوئی تبلیغ کی بات نہیں ہوگی. مولانا کہنے لگے میں بھی جوان آدمی تھا، میں بھی آستین چڑھا کے باہر نکل گیا. بولے میں جب نکلا باہر تو کسی نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا حضرت اب آپ تکلیف مت کرو، اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا. میرے محترم بزرگوں، ہمارے مولانا اس کے بعد فرماتے تھے خاموشی کے ساتھ وہ آدمی وہاں سے نکل گیا. خاموشی کے ساتھ اجتماع ہوا، تشکیل ہوئی، جماعتیں وہاں سے نکلی. میرے محترم دوستو، یہ ہوتی ہے دعا. وہ بیچارہ کون تھا جس نے مسجد کے کس کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو منایا، اس نے انتظام کر دیا، اور اس کے بعد ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر بھئی بس اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کا انتظام کر دیا. میرے محترم بزرگوں، دعا اتنا اونچا عمل ہے، یہ تو مومن کا ہتھیار ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے دعا کو ہتھیار فرمایا ہے. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دعا جب تمہارے پاس ہے کافی ہے وہ تمہارے لیے، تمہارے دنیاوی اعمال کے لیے، تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے. لیکن ویسا یقین ہونا چاہیے اور اللہ کی ذات سے ویسا تعلق ہونا چاہیے. اور میں آپ کو وہی بتا رہا تھا
کہ دعا اس کے لیے آسمان تک ہاتھ اٹھانے کی اور منڈی نیچے جھکا جھکا کے ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سوئی کے ساتھ آپ کے دل و دماغ کے اندر دعا مانگتے وقت میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے ایک ایک لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سن رہی ہے. کیا آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ میں ابھی کتنے واقعات آپ کو سناؤں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. میں خالی ایک اگزامپل، میرے پاس تو بہت واقعات ہیں ایسے قبولیت دعا کیسے اللہ قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن میں ایک آپ کو سنا دوں گا اگزامپل کے لیے، تو آپ کو سمجھ میں آوے اللہ کیسے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں اپنے کام پر سے نکلا اور میں نے دیکھا کہ طوفانی بارش چل رہی ہے، اور اسی بارش کے اندر میں گاڑی لے کر نکلا اور میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا پوری طرح سے استحضار کر کے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کی. میں نے کہا اے اللہ، اگر تو اس بارش کو روک دے گا تو میرا مغرب کی نماز میں اپنے مسجد میں پہنچنا آسان ہوگا، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مسجد میں پہنچ کر مغرب کی نماز پڑھاؤں تو اپنے فضل و کرم سے اس بارش کو روک دے. میرے محترم بزرگوں، اس کے بعد میں مشکل سے 20 میٹر بھی اپنی گاڑی پہ آگے نہیں گیا ہوں گا، بارش ایک دم آہستہ ہو گئی اور 20 میٹر جانے کے بعد پوری طرح سے وہ بارش رک گئی. جو طوفانی بارش چل رہی تھی اور میں 11 کلومیٹر کا سفر وہاں سے طے کر کے اسی کنڈیشن کے اندر کہ گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں اپنے مسجد کے گیٹ پر پہنچا. گاڑی کھڑے کر کے میں جیسے ہی مسجد کے گیٹ میں داخل ہوا، بارش دوبارہ چالو ہو گئی، اور وہ بھی ایسی طوفانی بارش جو بارش میرے نکلتے وقت میں چل رہی تھی. تو میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں سنایا یہ واقعہ کہ بس اب آپ لوگ میرے سے دعا کی درخواست شروع کر دو، یہیں سے میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، ماشاءاللہ آپ کی تو بہت دعا قبول ہوتی. میں نے اس کے لیے نہیں سنایا آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی، آپ کی بھی دعا قبول ہوتی، لیکن مانگو ویسا مانگو. اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، اس کی ذات کا استحضار کر کے. یہ نہیں ہے کہ اپنا قوالی شروع ہو گئی دعا کے اندر، یہ نہیں ہے کہ شاعری چل رہی ہے ردیف قافیہ، اے اللہ ہم کو ایک کر دے، ہم کو نیک کر دے، ہم کو ایسا کر دے، ہم کو ویسا کر دے. ارے کیا کر رہا بابا تو؟ دعا کر رہا، یہ کیا مذاق کر رہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ایسی جو دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں نا، میرے کو تو ایسے دعا کرنے والوں پہ میں سوچتا ہوں یار کیا کر رہا کیا یہ. تو دعا جو ہے، دعا یہ دل کا تعلق اللہ کی ذات سے ہونے کا نام ہے. یہ دعا اس کو بولتے ہیں. تو اپنے دل کو اللہ کی ذات سے ملاؤ، اس کے بعد دیکھو کیسے دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو پھر یہ آپ کو دونوں خطبوں کے درمیان میں کھاندے تک ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل سے اللہ کی ذات کا استحضار کر کے کہ میں اللہ کے عرش کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور میری ہر دعا کو اور دل سے نکلی ہوئی ہر آواز کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. ایسا مانگو اللہ کی ذات سے. شروع میں درود شریف، آخر میں درود شریف پڑھو. اور جو مسنون اعمال ہے دعا سے پہلے، جو عربی کے اندر پڑھنے والی چیزیں ہیں جو آپ کو یاد ہے، مسنون دعائیں جو ہے نا، مسنون اور مقبول جو دعائیں، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری عربی دعا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں وہ تو ہر ایک کو زبانی یاد ہونا چاہیے. اور میں ہمارے اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہوں، ویسے بھی میں روزانہ مغرب کے بعد میں کرتا ہی ہوں، کہ واقعی میں اللہ ان پہ جو زندے ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، جن کا انتقال ہو گیا ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائیں، بارشیں فرمائیں، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائیں. بچپن میں انہوں نے مار کر ہم کو سختی کے ساتھ میں
وہ پوری دعائیں اور وہ قنوت نازلہ اور وہ پوری مسنون دعا رٹا دیے تھے. آج اسی کی برکت ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی جو دعا ہے ماشاءاللہ وہ پوری یاد ہے. اب تو چلو ترجمے کے ساتھ میں جب اس کو پڑھتے ہیں ہا ہا جو لذت دل کے اندر محسوس ہوتی ہے، اب میرے پاس اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں. بس اللہ سے یہی دعا کروں گا، اللہ ہم کو دعا کا ادب سکھا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.